السلام علیکم. محمد صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں تبدیل ہو رہی ہے اور مایوسی بڑھ رہی ہے. دیکھیں مایوسی کفر ہے، مایوسی گناہ ہے، مایوسی کی طرف مت چاہیے گا. آگے دیکھیں بات پھر وہی ہے، ہر اندھیرے کے بعد اجالا ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. جتنی دقت اور یہ آپ سارا کچھ ٹھیک تو نہیں ہے. اگر سارا کچھ ٹھیک ہوتا تو حالات یہ ہوتے. پاکستان تو آج مشکل ترین حالات سے گزر رہا ہے. کوئی اس کو سمجھے نہ سمجھے وہ ایک علیحدہ بات ہے. پیکا ترمیمی ایکٹ کے حوالے سے کافی امپرومنٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اور کئی چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں. وہاں سے اندازہ لگا لیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ کو 3 صفحہ کا جاری کر دیا ہے، اور اس کے اندر جو حالات اور واقعات بتائے گئے ہیں. سپریم کورٹ میں تقریبی حلف برداری ہوگی. سپریم کورٹ کے کتنے ججز ہو گئے. اب یہ یہاں سے جیسے سید منصور علی شاہ کے ساتھ زیادتیوں کا پرسنل ہونے کا عمل جاری ہے، جس طرح جسٹس عامر فاروق صاحب نے، یعنی ہم نے کئی مشرف دور میں بھی عدلیہ اتنی دباؤ میں نہیں دیکھی جتنی عدلیہ دباؤ میں ہم اب دیکھ رہے ہیں. عدلیہ پھر بھی اپنے اختیارات انڈیپینڈنٹ اور آزادانہ استعمال کرتی تھی، لیکن اب تو ایسے لگ رہا ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں. یعنی اتنا پرسنلائز ہو گئے. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ سے کیا کر رہے تھے، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب جو اب اسلام آباد سپریم کورٹ میں کر رہے ہیں وہ سامنے. میں پہلے آپ کے سامنے صرف جو ججز ہیں ان کی سینیورٹی لسٹ آپ کے سامنے پہلے میں رکھ دیتا ہوں، پھر جیسے سید منصور علی شاہ سے آپ بات کو آگے لے کر چلیں گے، وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. 16 ججز پہلے آپ کے یہاں پر موجود تھے. آپ کو پتہ ہے 16 ججز یہاں پر پہلے موجود تھے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد یہاں جج کوئی تعینات نہیں ہوا. ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بعد یہاں کو جج تعینات نہیں کیا گیا، اور 18ویں ترمیم کا انتظار کیا گیا. 18ویں ترمیم آنے کے بعد اب ججز تعینات 7 کل کر دیے گئے. اس میں 2 جو ہیں وہ پہلے ایڈ ہاک ججز کیے ہوئے، اور سینیورٹی لسٹ جو ہے وہ اپڈیٹ کر دی گئی. 16 کے بعد جسٹس ہاشم کاکڑ صاحب اور جسٹس شفیع صدیقی صاحب، جسٹس صلاح الدین پنور صاحب اور جسٹس شکیل احمد اور جسٹس عامر فاروق 21ویں نمبر پہ آگے. جسٹس اشتیاق ابراہیم 22ویں نمبر پہ آگے. جسٹس میاں گل حسن 23ویں نمبر پہ. 1969 تاریخ پیدائش ہے. اور یہ اسی طرح سے ایج کے لحاظ سے نا جب اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں، اور آخر میں اڈھاک 2 ججز ہیں جس میں جسٹس سردار طارق مسعود ہے اور جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل ہے. اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کیا کرتی ہے. اب دیکھیں گے، اب ذرا ہم بھی دیکھیں گے نا اب کہ کیا ہونا ہے. اتنا بوجھ، یعنی پاکستانی بھی واحد ایک ایسی سپریم کورٹ ہو گئی ہے کہ جس میں اتنے ججز، یعنی اتنا بڑا صوبہ ہے انڈیا، ملک ہے انڈیا، اور وہاں حالت دیکھیں وہاں کتنے ججز ہیں سپریم کورٹ میں، کتنی ریاستیں ہیں اور کتنا بڑا ایریا ہے. باقی پوری دنیا میں دیکھ لیں آپ. پاکستان میں تو اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ایک بات جو میں نے پرسنل کرنے کے بعد پھر ہم باقی باتوں کی طرف بعد میں چلیں گے. سب سے پہلے جسٹس سید منصور علی شاہ کو جو ہے نا فیڈرل جوڈیشل کمیٹی کی مشیر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا. پاکستان کے ججز کو ٹریننگ دینے کے لیے جسٹس سید منصور علی شاہ نے دن رات کام کیا اور دنیا بھر کی اعلیٰ یونیورسٹی سے ٹرینر کو پاکستان لے کر آیا. یعنی کتنا کام کیا، اب کیوں ہٹا دیا گیا؟ یعنی اس وقت حالات آپ کے سامنے ہیں. سینٹ کا اجلاس بھی معطل کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا. کیا ایسا سوال ہوا یا کیا ایسی بات اٹھائی؟ وہ پیکا کے حوالے سے بات اٹھائی، شاید وہ ذرا اچھی نہیں لگی، ٹھیک ہے نا جی، وہ شاید پسند نہیں آئی. چلیں آگے جاتے. پی ایف یو جے کا جو فیصلہ ہے وہ جسٹس امیر راجہ امین منہاس صاحب نے جاری کر دیا. انعام امین، اور آپ کو پتہ ہے اس میں وفاقی وزارت قانون، انصاف، اطلاعات، وزارت داخلہ، ایف آئی اے اور پیمرا کو نوٹس جاری کر دیا ہے 2 ہفتوں میں فریقنس اور ڈیٹ کوئی نہیں ڈالی ہے. اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا. وکلا کے دلائل بڑے کلیئر ہیں. پی ایس سی قانون 2000 صرف پاکستان کے آئین کے مختلف آرٹیکلز جو سارے میرے 4، 5، 8، 9، 14، 19 سے 25، 175 کی خلاف ورزی ہے، اور وہ عالمی کا یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹ کی بھی خلاف ورزی ہے. اس قانون کو ختم کرنے کا مطلب اسٹیک ہولڈر کو منایا نہیں گیا، ٹھیک ہے جی. اور آج سینٹ کے اندر اس وقت دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی جب شبلی فراز نے اس قانون کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی بات کی، تو اب وزیر قانون اعظم مزید تارڑ نے کورم کی نشاندہی کی
اور قورم کے نشاندہی پر اور قورم نہ پورا ہونے کے پر یہ پیر کے لیے سماعت ملتوی ہو۔ جسٹس سید منصور علی شاہ نے سپریم کورٹ میں تقریب حلفداری کے بعد غیر رسمی گفتگو کی۔ صحافی کا سوال جو کیا، کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کام نہیں کرتے۔ یہ دیکھیں اب سوال کیا ہے کہ کل غیر کہ ہم یہاں چائے پینے آتے ہیں، مقدمہ نپٹانے کی شرح دیکھ لیں کہ اس کو کتنے فیصلے قانون کی کتابوں میں شائع ہوئے، سب سامنے ہیں، تمام ریکارڈ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ سنا ہے آپ کے خلاف ریفرنس آ رہا ہے، جیسے منصور جب آئے گا تب دیکھیں گے، کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ریفرنس سے ڈرنا کیوں؟ اللہ مالک ہے کہ کسی سے کوئی ذاتی اراضی یا اختلاف نہیں، کمرے موجود باقی کسی کو نظر آئے یا نہ آئے تو کیا کہہ سکتے ہیں۔ باقی تمام ججز کے ساتھ ملاقات جو ہے نا وہ ہاتھی کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اکٹھے چائے پیتے ہیں۔ رانا سناولا کے ریفرنس کے متعلق کسی بھی حالت میں استعفیٰ دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میدان نہیں چھوڑیں گے، لڑتے ہوئے جائیں گے۔ بات بڑی مزیدار ہے، اور یہ وہ لڑتے ہوئے جائیں گے، تاریخ کی سائڈ پر کھڑے ہیں جہاں سے اسٹیبلشمنٹ مخالفت میں کھڑی ہے، مگر عہدوں کو چھوڑو کہ انہوں نے حق کو قبول کیا۔ یہ میں ان کی حوالے تھا جیسے منصور علی شاہ نے، ٹھیک ہے نا جی، یہ ایک بات ماننی پڑے گی کہ وہ تاریخ کے صحیح سمت میں کھڑے ہیں۔ جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس عامر فاروق صاحب، انصاف کرنے والی قرآن آیات کی تلاوت کی گئی، لوگوں کے بڑے سوال ہوئے۔ قرآن آیات میں تو ہے نا انصاف کرو، اور یہ یاد رکھیے گا الوکیل اور العادل و رب کی، میرے رب کی صفت ہے۔ وکیل کا کام انصاف دینے کے لیے حالات پیدا کرنا ہے، اور جج نے جس نے انصاف دینا ہے تو دوہرا احتساب ہوتا ہے اس کا، ایک دنیا میں بھی اور ایک آخرت میں بھی، یاد رکھیے گا، کوئی مانے یا نہ مانے اس کو۔ اس سے زیادہ بدگمانی تو مسلمان ہونے کے حوالے سے نہیں کرنی چاہیے۔ جسٹس عامر فاروق شرمندگی کی تصویر بنے رہے، جو لوگ وہاں پر جاتے ہیں، اور دوسرے ججز انہوں نے لفٹ نہیں کرائی۔ سپریم کورٹ کے 7 ججز نے حلف اٹھایا، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ مستقل ججز کی تعداد 23 ہو چکی ہے، 2 اڈھاگ لا کے 25 ججز جا چکے ہیں، اور ایک عارضی جج ہے ایڈیشنل جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب۔ ٹوٹل 26 جج ہو گئے ہوئے ہیں، جن میں اکثریت حکومتی ججز کی ہے۔ ان 26 ججز کے لیے ٹوٹل مقدمات تقریباً 60,000 ہے۔ ہر جج کو اگر تقریباً 2500 مقدمہ دے دیے جائیں تو مقدمے ختم ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد البتہ زیر التوا کیس کو ختم کرنا نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں جسٹس عامر فاروق کو لایا جا رہا ہے وہ کچھ بھی توقع کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک نارمل نقطہ نظر آتا ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کی طرف سے جو عمران خان کا خط آئینی کمیٹی کو تاحال موصول نہیں ہو سکا، کمیٹی کا رکن جسٹس جمال خانم مندوخیل نے خط موصول ہونے کی تردید کر دی، اور کتنے دن پہلے یاد ہے آپ کو چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے کہا تھا، جب IMF کا مفت ملا تھا تو اس ملاقات پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ 1 روز پہلے ہی عمران خان کا خط آئینی کمیٹی کو بھجوا دیا تھا۔ بہرحال یہ میرا کام آپ تک چیزیں یہ ساری رکھنا ہے، آگے فیصلہ آپ نے کرنے ہیں۔ مودی جو ہے نا، ایک طرف آپ دیکھیں ایلن ماسک خاندان سے ملاقات کر رہا ہے، عرب جاتا ہے تو اس کے لیے نہ صرف ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے بلکہ عربی ہند میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کرتے ہیں۔ مودی امریکہ جاتا ہے تو امریکی پیچھے جاتے ہیں، مگر مودی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہمیں کوئی دھمکیاں دینی چاہیے۔ ہم نے ایکس پر پابندی لگائی ہوئی ہے، مودی یہ کر دکھائے کہ ہم نے ڈیجیٹل دہشت گردی اصطلاح متعارف کرا کر انٹرنیٹ کا گلا گھونٹ دیا۔ مودی میں ہمت ہے تو یہ کام کرے۔ ہم نے منہ زبانی کھربوں ڈالر اکٹھے کر لیے، اور جو مودی جو اس کو مکار کہتے ہیں، ہند کی زمین پر سرمایہ کاری کراتا ہے۔ مودی جو ہے منہ زبانی خرچ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف انڈیا کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کہ گوگل کے CEO ہیں۔ امریکہ تو اب F-35 جیسے طیارے بھی انڈیا کو دینے جا رہا ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ ذرا سمجھنا کہ یعنی بین الاقوامی دنیا کے اندر پاکستان کی اب حیثیت کیا ہے۔ میں ابھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، 2 چیزیں میں رکھنے لگا ہوں۔ میں پاکستانی روپی ورسز، میں چاہوں گا کہ وہ سارا رکھا جائے، پاکستانی روپی ورسز انڈین۔ چلیں میں 2 چیزیں رکھ دیتا ہوں۔ انڈین روپی سب سے پہلے جی، ہم ہیں 1 روپے پہ، انڈیا ہے 31 پیسے پہ، یعنی فرض کریں ہمارے 100 روپیہ ہو تو انڈیا کے 31 روپے ہیں۔ اور اگر ہم الٹا کر لیا جائے، اگر ہم اس کو الٹ کر لیں کہ 100 روپے انڈین ہو تو 322 روپے 18 پیسے، یعنی 3 روپے 18 پیسے کا ہو گیا۔ اچھا، اگر ہم افغانستان میں لے کے جائیں تو افغانستان کی کرنسی کو بھی اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھ لیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری کرنسی کہاں کھڑی ہے، اس کو اپلفٹ کیسے کرنا ہے یہ بتائیں، ملک میں سٹیبلٹی لانی ہے یہ کیسے لائیں یہ بتائیں۔ جاتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔